پھر میرے محترم ناظرین ایک اور مزید میں آپ کو دکھا دوں کہ اس نے اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی گالی دیا. اس شخص نے ملاحظہ کریں الطبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثانی، یہ صفحہ نمبر 243 ہے. عمر بن الخطاب خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتونی بصحیفۃ ودوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ قلم کی دیوات لے کے آؤ کہ میں کتاب لکھ لوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فقال النسوہ اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے کہا، عورتوں کی جانب سے ندائی پردے کے پیچھے ہوئیں گے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، ان کو لکھنے دو. قال عمر نے کہا اسکتنا، خاموش. عورتوں سے کہا فإنکن صواحبہ اذا مرض عصرتن اعینکن واذا صح اخذتن بعنقہ، تم اس کے بڑے ساتھی ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تم رونے لگتی ہو، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تم اس کے گردن کو پکڑ لیتی ہو، اس کے گلے کو پکڑتے ہو، گریبان کو پکڑتی ہو. اس طرح ازواج کی اس نے اس گھر میں نہ صرف نبی کی احانت کی، ازواج کی بھی احانت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن خیر منکم، آپ کہتے ہیں نبی راضی ہو گئے. اوے نبی نے جو کہتے تھے نا کہ قلم کاغذ لانا چاہیے، نبی نے ان کی تائید کی ہے. ہن خیر منکم، یہ آپ سے بہتر ہیں، عورتیں ان سے بہتر ہیں عمر سے. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، الجزء الخامس، چاپ دار الحرمین، اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے کہا فقال النسوہ الا تسمعون فقال انکن صواحبات یوسف، عمر نے ان کی تکفیر کر دی، ازواج کی تکفیر کر دی کہ تم صواحبات یوسف ہو. ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم ختم. اچھا ایک میں گزارش کرنا چاہتا تھا، تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو اچھی بات ہے. اچھا لیں صاحب، پوری امت کچھ الفاظ ایسے جو کتب پہ سے ملتے ہیں نا ترجمے کے لحاظ سے، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ذرا الفاظ کو زیادہ سخت نہ بنائے. شکریہ. جی مولانا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. سب سے پہلی بات، ان کا جو سب سے پہلا جواب سوال تھا کہ ایتونی، یہ علی الوجوب، یہ واجب، یہ وجوب کے لیے ہے، اور قرینہ صارفہ چاہیے. ٹھیک ہے، قرینہ صارفہ یعنی کوئی ایسی بات چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں قرار دے رہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پہلے بتایا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ میرا جواب نہیں سن رہا، کہ جب معاملہ پورا ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، تو وہی قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر تھا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی چھوڑ دی. یہ پہلا قرینہ ہے. اگر یہ قرینہ قبول نہیں ہے تو دوسرا قرینہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعتراض نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، تو حضرت علی نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ حضرت علی نے اٹھ کر کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی کو بھی پتہ تھا، اور میں ثابت کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے. یہ بات میں نے پہلے ثابت کر دی کہ حضرت علی نے وہی الفاظ بولے جو حضرت عمر نے بولے. تو یہی قرینہ ہے کہ ایتونی وجوب کے لیے نہیں تھا. میں نے دلیل دے دی. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ کہ حضرت علی گھر کے اندر موجود تھے. یہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت عن ابن عباس ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اس بیماری میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہ ان کا ہونا وہاں ثابت ہو گیا، ان کا الگ ہونا ان کے لیے یہ ثابت کرے کہ وہ نہ تھے. میں نے ثابت کر دیا، بخاری کی حدیث سے اہل بیت کا لفظ دکھا رہا ہے کہ حضرت علی موجود تھے. میں نے الارشاد کا حوالہ دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کو حلوہ سمجھ کے حرف کر گئے. اللہ یاری، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، کیوں؟ ہاں اچھا، یہ میں نے حوالہ دیا تو میری عربی کا وہ ٹھٹا اڑانے لگے، حالانکہ روایت کا جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات مانیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی، لیکن وہ بات مجھے ماننی نہیں پڑے گی کیونکہ تیری کتاب میرے خلاف حجت نہیں ہے، لیکن تیری کتابیں تیرے خلاف حجت ہیں. اس طرح آ کے دھوکے بازی میرے ساتھ مت کرنا. میں نے تیرے سارے مناظرے دیکھ لیے، یہ تیری پرانی عادت ہے. تیری کتاب تیرے خلاف حجت ہے، میرے خلاف حجت نہیں ہے. اچھا
تیسری بات اس نے کہا کہ لن تدلوا، صحابہ عمر کی وجہ سے سارے گمراہ ہو گئے. اچھا میں انشاءاللہ ایک لمبی تشریح دوں گا آپ لوگوں کو، اور میں ثابت کروں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ مقدر عبارت، میں آپ کو مقدر عبارت دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا طارق بھائی غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی کتاب دوں گا تم آئندہ گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم انسان ہیں، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو تین قسم کے حال ہیں. ایک ہے حال ماضی، گزر چکا، ایک ہے فی الحال یعنی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ہے مستقبل، ٹھیک ہے؟ جب ہم انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آئندہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم فی الحال کی بات نہیں کرتے، ہم آئندہ کی بات کرتے ہیں. اور اگر فی الحال خطرہ ہو تو ہم پھر فی الحال خطرے کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس بیمار آدمی پر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ فی الحال دم آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ پر ایک ایسا دم کروں گا کہ آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر وہ فی الحال ٹھیک ہے لیکن آئندہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک دم ایسا کروں گا کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا گیا کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، ایک تحریر لکھوں گا جس سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عربی کے اندر جو لفظ لن ہے، لن تدلو، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، آئندہ، فیوچر کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کا خطرہ کر رہے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ فی الحال ٹھیک ٹھاک، فی الحال ٹھیک ہیں. ورنہ کسی گمراہ کافر مشرک مرتد کو یہ کہنا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں گا، تحریر دوں گا، کتاب دوں گا کہ آئندہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اس میں کیا فائدہ ہے آئندہ بچنے؟ وہ فی الحال بیمار ہے، فی الحال کی فکر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لن تدلو، آگے جا کر اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کو خطرہ نہیں تھا، آگے خطرہ تھا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ اس کتاب کی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے رہیں گے. اور یہ ویسے جیسا میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری بات. میں ان سے دو سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ سوال پلیز لکھیں، یہ سوال لکھیں. ایک کہ اگر وہ اتنی ضروری بات تھی، اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا وہ آیت جھوٹی ہے؟ کیا وہ آیت ناقص ہے، نامکمل ہے، یا مکمل آیت تھی؟ کیا دین مکمل ہو چکا تھا یا اللہ نے جھوٹ بولا؟ پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ بات جس کی تحریر کرنے والے تھے، اگر یہ اتنی ضروری تھی تو پھر، اور یہ وحی تھی، اگر یہ وحی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے صحابہ کو، کیونکہ اس نے کہا یہ دیکھنا میرا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے، اس نے کہا، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ لن تدلو، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کتاب حضرت عمر اور ان گمراہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کو گمراہ مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خطاب ان کو ہے. اگر یہ خطاب ان کو ہے، اگر یہ خطاب ان کو ہے تو پاس گیا خود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دینا چاہیے تھا نا. ہاں یہ سوال ہے، اگر یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ میں کتاب تمہارے لیے، عمر تمہارے لیے اور تمہاری گمراہ جماعت کے لیے میں لکھ رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کیوں نہیں؟ یہ اس نے کہا کہ بعد میں حضرت علی کو دیا. بعد میں حضرت علی کو کیوں دیا؟ جب کتاب گمراہ لوگوں کے لیے تھی،
تو کتاب حضرت علی کو کیوں دی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دینا. اگر کتاب گمراہ لوگوں کے لیے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ان سے چھپا کر، یہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کو آپ پہنچائیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو پیغام نہیں پہنچایا. اس کا قصوروار کون ٹھہرتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تان میں نے کہا تھا نا میرے تان آئیں گے، یہ تان استغفر اللہ حضور پر آتا ہے. تو نہ حضرت علی بچے، نہ آل بیت بچے، نہ حضور بچے، پورا دین خراب. میں اس کا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح خمینی نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے، یہی آدمی اسی بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے. ورنہ کامیابی ثابت کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی اہم بات تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذمہ داری جو رسول کے طور پر تھی، آیت منسوخ، اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ختم ہو گیا حضرت. اچھا ختم ہو گیا. طارق بھائی، ابھی ہماری نماز کا وقت ہے، تو وہ جعفر بھائی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 10 منٹ کٹتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا، جاتے جاتے نا ایک دو میرے ذہن میں تھے معلومات کے لیے، جسٹ فار کائنڈ نالج. یہ جو حضور سرور ان کو جانے دو نماز کے لیے بھائی نا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ انہوں نے جو 10 منٹ بیان کیا تھا وہاں تو اصحاب تھے، وہ نے کسی ایک شخص کو تو نہیں کہا. یعنی کہ وہ تو جیسے اجتماعی طور پر بالکل لوگ ہوں، شاگرد ہوں، تو کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز کتاب قلم دوات لاؤ. تو ایک یہ آپ اس کا موقف کیا ہے کہ آپ نے یہ اجتماعی کہا تھا؟ جی بالکل، وہ سب پر لازم ہے نا، جو میں بالکل اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں. فالوور ہیں، جب میں کہہ دوں کہ ایک چیز لاؤ تو وہ سب پر ہاں بالکل. آپ میرا جواب سن لو طارق بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. ایک منٹ علامہ ہم کو جانے دو نماز کے لیے بھائی، کے لیے جائیں گے تو تاکہ جلدی سے ہم شروع کریں بھائی. جواب دیں گے. وہ عبد الحلیم صاحب سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. اب بس ٹھیک ہے، مائک اور سب کچھ آن ہے آپ کا. ابھی یہ میں آپ کو تھوڑی سی پچھلی جو ہے اس کا انفارمیشن دے دوں. اچھا، یہ آپ نے 4 ٹرم جو ہے نا وہ مکمل کر لی ہے. 5ویں ٹرم ابھی یہ شروع کریں گے شیخ حسن اللہ یاری صاحب. اوکے. اچھا میں شروع کر لوں بھائی؟ جی بسم اللہ. ایک سیکنڈ کریں شروع. جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے جو حوالہ دیا کتاب الارشاد کا، انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام تھا، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نیکی کرو. پھر صحابہ وہاں سے نکل گئے، خاص افراد وہاں پہ بیٹھے رہے. تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ وہی رضیت الخمیس والا واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے کوئی قرینہ نہیں دکھایا. نبی اس طرح کی چالاکی اور بے ایمانی کرنا اور سب کا وقت لینا کہ میں اس کا جواب دے دوں ایسے فضول باتوں کا. اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مجالس تھے، ہزاروں مجالس تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے. بیماری بھی ان کا ایک دن نہیں تھا، کئی دن بیمار تھے. وہ ان پہ کئی بیماری میں کئی میٹنگیں ہوئی ہیں. تو آپ اس پروگرام میں دکھائیں نا اس والے میں کہ اس جو رضیت الخمیس والا واقعہ ہے، یہ وہ ہے جو کتاب الارشاد میں جو آپ نے دکھایا، وہ رضیت الخمیس والا واقعہ ہے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان سے مفارقت نہیں کرتے تھے مگر ضرورت کے لیے. تو اسی حدیث میں ضرورت کے لیے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا اس میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کتاب سلیم کا جو آپ نے دکھایا اس میں بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ تھے. اور پھر آپ نے یہ دکھانا تھا کہ امام حسین رسول اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ آپ مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی جیسے عمر نے کیا. آپ کا تو ادعا یہ تھا، تو آپ یہ تو کبھی نہیں دکھا سکے. شروع میں آپ نے خود یہی کہا تھا کہ کوئی بھی ادعا اس کے ساتھ دلیل ہو. وہ بات بھول گئے. بلا دلیل کے آپ ادعا پہ کہے جا رہے ہیں. اور کتاب مطالعہ نہ کریں، میری طرف دیکھیں، میری باتوں کو سن لیں آپ.
پھر آپ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، یہ جو انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ یہ، اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا. یہ آپ نے کہاں سے کہہ دی بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر ایسے ہی کیا حکم دیتے تھے کہ میں نے وصیت لکھنی، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں، ایسے کہہ رہے. انہوں نے کہا نا کہ ان کا اجتہاد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا مولوی مفتی مجتہد بنایا کہ انہوں نے فتویٰ دیا، اس سے فتوے سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی حالت ہے بھائی کہ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اجتہاد نہیں کرتا، ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا سوائے وحی کے جو مجھ پہ وحی آتی ہے. نبی صلی اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے علاوہ وہ بولتے ہی نہیں، سب ان کے کلام وحی ہوتی ہے. السنت وحی، وحی منزل، سنت جو ہے اللہ کی جانب سے وحی ہے، خود سنت قرآن کی طرف وحی ہے. اچھا یہ شخص اس نے اس کی چھوڑ دیے بھائی، کہتے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد کی اپنے سے بنایا تھا. یہ ان کی حالت ہے بھائی، دیکھیں. اچھا انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہوا تھا، اگر وہ نازل ہوا تھا تو یہ کیسے ہوا؟ مجھے ان کی سوال سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم آیا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ایک ایسا کوئی نیا حکم بنانا چاہ رہے ہیں. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، عمر بن الخطاب کا بھی اپنا اعتراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرنا چاہتے تھے لکھائی کی صورت میں ایک مرتبہ. پھر کیا اگر لوگ اس کو مانتے کبھی گمراہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا. الیوم اکملت لکم دینکم کا آپ نے ذکر کیا لیکن اس کے استدلال مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ اگر تکرار کریں تاکہ مجھے واضح ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ قرینہ ہے. اٹھ کر کیوں قلم کاغذ انہوں نے اٹھ کر قلم کاغذ نہیں لایا؟ آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ قلم کاغذ لانا تو سب کی ذمہ داری ہے، اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے، ان ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ قلم کاغذ لے کے آئیں. تو یہ آپ کی، میرے بھائی آپ کی نہایت ہی عرض کروں کہ جہالت ہے یا نادانی ہے یا تجاہل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا عقیدے میں عائشہ کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا یہ ادعا کہ شاید وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا. مشکل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے کیوں نہیں لایا. بھائی دوسرے لے آتے ہیں، عمر نے نہیں لایا. آپ کے علماء یہی بھی اکثر کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں کہا کہ عمر کیوں نہیں لایا، کیونکہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا. یہ بخاری ہے، بخاری میں ملاحظہ کریں، کچھ لوگ کہتے تھے عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت واختصموا، گھر میں حاضر افراد نے آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں اختصام کیا، خصومت کی. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قربوا قریب لے کے آؤ، یعنی موجود ہے قریب لے کے آؤ کہ کتابت لکھنا شروع ہو جائے. تو آپ کا یہ کہنا کہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لائے نہیں گئے تو اہل بیت علیہ السلام کو چاہیے لانا تھا نا، یا علی علیہ السلام خود کیوں اٹھ کے نہیں لے کے آئے؟ تو یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، یہ مترجمہ کریں. ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ کاغذ اور دوات آپ کو قریب کر دیا جائے تاکہ ایسی دستاویز لکھ دیں جس کے بعد گمراہی کا اندیشہ نہ رہے. کچھ حضرات اس کے خلاف تھے، تو عمر کس میں تھا؟ مخالفین میں تھا نا. اچھا آپ نے کہا میرے محترم بھائی کہ آپ نے ایتونی صیغہ وجوب ہے، ٹھیک ہے نا، صیغہ وجوب، صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہے. اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ صیغہ امر وجوب نبی کا حکم ہے کہ قلم لے کے آؤ، اس کا مخالفت کوئی نہیں کر سکتا. اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے. پھر میں نے دیا پہلا قرینہ لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا اہم قرینہ ہے، نبی جھوٹ کہہ رہے تھے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے اہم ہو سکتا ہے، کیا یہ انہوں نے بھائی اگر یہ اتنا اہم تھا تو کیوں نہیں لکھا؟ بھائی لکھنے نہیں دیتے تو لکھتا تھا نا، جب لکھنے ہی نہیں دیا مخالفت کی آپ کے صحابہ نے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کیا، اعتراض آپ نے نبی پر کیا، میں نے نہیں کیا، ہمارا کام ہے تسلیم ہونا. اچھا پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ علی علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، یہ قرینہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ آپ کے بخاری میں نے ابھی دکھا دیا کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے، کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا. کچھ لوگ صحابہ جو مطیع امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عمر کے مخالف تھے، کہتے تھے قلم کاغذ لے کے آنا چاہیے اور وہاں پہ لکھنا چاہیے. اچھا اور کچھ کہتے تھے نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیا. تو اس طرح نہیں ہے کہ صحابہ نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے مخالفت کی، پہلی بات یہ ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اعتراض کیے تھے، نہیں کیے تھے؟ آپ نے تو ثابت ہی نہیں کیا کہ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے تو دکھایا نہیں کہ وہاں پہ وہ موجود تھے. اگر ہے تو حدیث میں دوبارہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا بھی دکھا دیے نا کہ وہاں پہ موجود تھے.
آپ نے وہ بخاری کی آپ کی اتنی بیمانی ہے. بخاری کی حدیث دکھائی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ خرج علی علیہ الصلاۃ والسلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجع الذی توفی فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں وہ کہیں تھے تو ان بیماری میں وہ ان کے پاس سے نکل آئے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں صرف ایک ہی پروگرام تھا, وہی رضیت الخمیس ہے. وہ کئی دن وہ بیمار تھے, کئی دن بیمار تھے. پھر اب وہ یہ تو دیکھیں آپ دکھائیں کہ اس حادثے میں امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہے کہ قلم کاغذ لایا جائے دیوار اور وصیت لکھا جائے اور لوگ مخالفت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھگڑے میں شامل ہونا یہ ان کی شان نہیں ہے. یہ جھگڑے میں شامل ہونا, آواز بلند کرنا, یہ ان کی شان میں نہیں ہے. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عباد مکرمین میں سے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. تو یہ آپ کے جو قرائن آپ نے بتائے, قرائن صارفہ ہے کہ یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں تھا, یہ بالکل سب کے سب باطل ہے. اچھا, پھر آپ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے فعل سے, عمر کے فعل سے موافقت کیا, ٹھیک ہے نا, یہ قرینہ بنتا ہے کہ بھئی لکھنا واجب نہیں تھا. کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کتاب ہے ملاحظہ کریں عمدۃ القاری فی شرح البخاری. اس میں بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے, اس کی شرح میں عمدۃ القاری کیا فرماتے ہیں اسی واقعے کرتاس میں, فقالوا ما شانوا واحجر. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہت ہی ازیان کہہ رہا ہے, بیکی باتیں, بکواس بیہودہ باتیں کر رہے ہیں. نبی سے کہہ رہے ہیں صحابہ, استفہموا سے پوچھو. فذهبوا يردون علیہ, صحابہ نے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ٹکرا دینا نہ شروع کیا. ایک دوسرا ان کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. اور یہ کہہ رہے کہ پھر نبی نے لکھا کیوں نہیں ہے. اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعونی, مجھے چھوڑ دو. جب انہوں نے بدتمیزی کے بے نہایت کیا, کہتا ہے آپ بکواس کر رہے ہیں, اور شروع کیا ان پہ رد کرنا, نبی پہ رد کرنا, نبی کے منہ پہ مارنا, ٹھیک ہے نا, رد کرنا, ان کو اب الٹی باتیں کہنا شروع کر دی صحابہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعونی, مجھے چھوڑ دو, بھاگ جاؤ یہاں سے. فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ, جو باتیں جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس سے یہ بہتر ہے جو میں جس حالت میں ہوں. اچھا, آپ ملاحظہ کریں اس کی شرح میں, اس جملے کی شرح میں حافظ بدر الدین عینی, محمود بن احمد العینی کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 62 ہے اس کتاب کی. ومن جملۃ تنازعهم, ان کے نزاع, صحابہ نے جو نزاع کیا اس میں یہ ہے, فذهبوا يردون علیہ, فذهبوا شروع کیا صحابہ نے, یا آگے بڑھ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آگے بڑھ گئے, ذهبوا, نبی پہ رد کرنا شروع کیا. اچھا, وَيُرْوَى يَرُدُّونَ عَنْهُ عَمَّا قَالَ, یا یہ کہ بعض روایت میں يَرُدُّونَ عَنْهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لوگوں کو منع کرنا کہ لکھنا نہیں ہے, کسی کو لکھنے نہیں دیں گے. قال دعوني أي اتركوني والذي ٹائم شیخ صاحب ختم ہو گیا ہے. اچھا, یہ بڑا اہم تھا, مجھے ختم کرنے دینا, اس پر ان کو زیادہ ٹائم دے دیں. 1 منٹ اگر جو جتنا ٹائم لیں گے پھر اتنا ان کو دیا جائے, تاکہ بس مجھے یہ ختم کرنے دے اگر وہ موافق. اگر چلے چھوڑے 10 نہیں, اب اتنا ٹائم نہیں, میں اگلے پروگرام میں, کیونکہ مغرب کا بھی وقت ہو رہا ہے.